السلام علیکم ناظرین، کشمیری اسٹوڈیو نیٹ ورک کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ راجہ رفاقت حسین آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس وقت ہم سینہ دامن کے اس مقام پر ہیں جہاں آج سے 4 دن پہلے 4 جولائی کو رات 11 بجے ایک خوفناک ثانیہ ہوا، جس میں کم از کم 9 فیملیاں، 9 مکان، جس میں فیملیاں زیادہ ہیں لیکن 9 مکان میکسیمم جل کر خاکسار ہو گئے، جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ چیز بھی نہیں بچی ان غریبوں کے لیے، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اب اقوام متحدہ تک یہ بات پہنچی ہے، عوام علاقہ بڑے اس پر غم و غصہ میں کہ ابھی تک یہاں کوئی آیا نہیں، لیکن ہمارے کشمیر اسٹوڈیو کے تفالت سے کچھ ڈونر مظفر آباد سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی والے، انہوں نے درد دل رکھتے ہوئے فوری طور پر جو ان کا جو پہلا جو راشن کا ایک سسٹم لے کر وہ یہاں پہنچے ہیں۔ اب ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم پوری طرح سے ان لوگوں کو اس طرح ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے سے ہو سکتا ہے، کچھ راشن، کچھ کپڑے، کچھ چیزیں لے کر بسترے یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو ساری چیزوں کو ایک تنظیم مینیج نہیں کر سکتی ہے، تو ہم دیگر اداروں سے بھی، دیگر بھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹیاں رکھنے والی جو تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر ہیں، وہ سینہ دامن کا رخ کریں، کیونکہ یہ 8-9 فیملیاں ہیں، یہ پوری طرح سے جلوس کر سب چیزیں ان کی ختم ہو چکی ہیں۔ ان کے پاس برتن نہیں رہے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں رہے ہیں، بچوں کے پہننے کے جوتے نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ سمجھتے ہیں کہ جب گھر کا سب کچھ جل جائے تو یہ بچے چھوٹے چھوٹے اسکول جانے والے تھے، ان کے پاس بستے، کتابیں، تقریباً تمام چیزیں جلوس کر ختم ہو چکی ہیں۔ جی ناظرین، یہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی بچا کچا سامان وہ آپ کے سامنے ہے، یہ اتنی بری طرح سے جل چکا ہے کہ کچھ بھی یعنی کہ قابل استعمال نہیں رہا ہے، ان کی تمام چیزیں جل چکی ہیں۔ اس لیے درد دل رکھنے والے لوگوں سے اور درد دل رکھنے والی تنظیموں سے ہماری یہ اپیل ہوگی کشمیری اسٹوڈیو کی طرف سے کہ اس طرف آئیں اور اسی عوام کا یہ دکھ سمجھیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی والے یہ یہاں آ چکے ہیں، ان کے ڈونر بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے عہدیداران بھی یہاں موجود ہیں، جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ابھی یہ ان فیملیوں کو یہ آٹا اور یہ راشن، یہ جو رضائیاں تلائیوں نے لائی ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے لایا ہے، یہ ان کے حوالے کریں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ان کے وہ سامان کے پاس آ چکے ہیں جو بالکل زنگ آلودہ جل کر خاکسار ہو چکا ہے۔ یہ انہوں نے قلعیں تقریباً ایک مکان کی جمع کی ہیں، یہ کوئی 1-2 من کے قریب ہیں۔ اس میں قبضے بھی ہیں، دروازوں کے ہینڈل ہیں، کنڈے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جل کر یہ کباڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب عرصۂ نو ان کو گھر تعمیر کرنے کے لیے یہ تنظیمیں یا اقوام بالا یا ہماری حکومت جب تک ساتھ نہیں دے گی یا ہم عوام علاقہ جب تک ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ اپنی زندگی کو اس طرح رواں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے گھروں کی جو چادریں ہیں وہ پوری طرح سے جل کر ختم ہو چکی ہیں، یہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہی ہیں۔ یہ تو خیر چادریں ہیں، میرے خیال سے ان کے گھروں میں بیچاروں کا، بچیوں کا جہیز کیا، جو سامان تھا، جو سونا تھا، جو اس طرح کی جن کی جو نقدی رقوم تھی، وہ ساری جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ زلزلے سے بھی ان کی بری حالت ہو چکی ہے۔ اس وقت ہم ساری دنیا آباد ہیں، اپنے اپنے گھروں میں کھا پی رہے ہیں، لیکن اس طرف کسی کا بھی غور نہیں ہے۔ اگر جو بھی درد دل رکھنے والی تنظیم ہے یا انسان ہے، وہ ان غریبوں کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے دل کھول کر عطیہ کریں اور یہاں آئیں، کیونکہ ابھی ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کے بچوں کے پیروں میں بوٹ نہیں ہیں، چپلیاں نہیں ہیں، سر پہ رکھنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، اور کھانے کے برتن ایون کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں ضرورت ہیں۔ لیکن چند چیزیں لے کر جو مظفر آباد سے بھی تنظیم پہنچی ہے، وہ پروگرام بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو پہلی حوصلہ افزائی انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد ہمیں جو اٹھیاں والا سے جو یہاں ٹینٹ تھوڑے وصول ہوئے ہیں، جو ان کے پاس مہیا تھے ٹینٹ، وہ ٹینٹ بھی انہوں نے ان کو دیے ہیں، لیکن سردی کی شدت اتنی ہے کہ ان ٹینٹوں میں رہنا وقتی گزارا نہیں ہے، تو اس لیے آس پڑاس کے جو گھر ہیں ان گھروں نے انہوں کو وقتی مینیج کیے اپنے ساتھ، تو جب تک یہ اپنے گھروں میں واپس نہیں آتے ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ یہ اس وقت متاثرین کھڑے ہیں، یہ 5-6 دن ہو گئے ان کے یہ ثانیہ کو، تو انہوں نے غلاف ہاتھوں میں اس لیے پہنے ہوئے ہیں کہ یہ سواگے کے اندر سے اور کلیگ کے اندر سے اپنے سامان ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جو ماضی میں انہوں نے جمع رکھی تھی۔ تو میرے بھائی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فرید۔ محمد فرید صاحب، آپ کی کتنی فیملی تھی اور کتنا نقصان؟ 9 فیملی تھی جی، اور رات کو 11 بجے بجلی کی سرکٹ سے آگ لگی ہے۔ جی جی، تو ہمارے بعد تایا ابو آئے تھے ادھر سے، جی، اور والد صاحب نے سب فیملی 11 بجے جو ہے نا ہمیں جگہیں باہر۔ جی ہاں، تو آپ نے نکلے بڑی مشکل، آپ نے بچوں کو اور عورتوں کو یعنی محفوظ طریقے سے نکال لیا؟ کسی اللہ کا شکر ہے محفوظ طریقے سے نکال لیا تھا، باقی سارا سامان جل گیا تھا۔ تو آپ اپنی حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ تنویر الیاس صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وزیر اعظم صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، سب ہمارے سب کچھ جل کے راکھ بن گیا، کھلے آسمان کے تلے ہیں۔ آج آپ آئیں اور یہ ٹینٹ ملے ہمیں، اور اس سے پہلے ہمیں آج آپ آئیں، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ جی ہاں، یہ مصطفیٰ ویلفیئر
یہ جو آپ کو مظفرآباد، ہاں یہ ہمارے کشمیر چینل کی وجہ سے آپ کے پاس آئے. جی ناظرین، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی والوں نے جو پہلے ساتھ اقدام یہاں کیا ہے یہ بڑا خوشگوار رہا ہے. لوگوں کے اندر تھوڑی اویئرنیس آئی ہے، تھوڑی چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے، لیکن یہ بھی اس طرح سے پورا نہیں ہے. یہاں پر 9 جو آپ کو فیملیاں بتائی گئی ہیں، اس میں 9 فیملیاں ہیں، لیکن فیملیوں کے جو آگے بندے ہیں وہ ہم سارے ملائیں تو یہ 30-40 کے قریب بنتے ہیں. تو اس میں ناظرین ہماری مائیں بہنیں، ہم کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتے، لیکن جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں چند خواتینیں پریگننٹ ہیں اور جو بچے ہیں معصوم بالکل نونہال بچے زیادہ ہیں، تو وہ مکان نہ ہونے کی وجہ سے افراتفری میں باہر رہنے کی وجہ سے ٹھنڈ کے شکار، نمونیا کے شکار ہو چکے ہیں. تو فی الوار ہم اقوام بالا سے کہیں گے اور تنویر الیاس صاحب سے خصوصی طور پر کہیں گے کہ وہ سیانہ دامن کے لیے ایک ٹیم تشکیل کریں کہ جو میڈیکل کیمپ یہاں 5-8 دن کا لگائے، جس میں ان لوگوں کی پوری طریقے سے کفالت کی جائے. اور سب سے بڑا جو ایشو ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پانی کا بہت بڑے مسائل ہیں. یہ پیچھے سے ایک روڈ جا رہی ہے جو ہٹیاں بالا جاتی ہے، تو یہاں سے پانی کا ایک بہت بڑا پائپ جو ہے وہ ہٹیاں بالا گیا ہے. تو سیانہ دامن کا پانی ہٹیاں بالا کو فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے محلے میں ایک بوند بھی پانی کی نہیں ہے. پانی کا ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. ایک تو ان کو ٹینکیاں فراہم کی جائیں پلاسٹک کی، جس میں یہ اپنا پانی سٹور کر سکیں. اس کے بعد برتن ہیں، بچوں کے کپڑے ہیں، بچوں کی عرصے 9 کتابیں ہیں جو ساری جل چکی ہیں، اور اسکول کے بڑے معاملات ہیں. اس کے بعد جو چیزیں آپ کے سامنے، اور پھر میں ایک بڑی چیز آپ کو بتاؤں کہ چارجنگ لائٹیں جو رات کے ٹائم پہ یہ خیموں میں لگاتے ہیں، تو ان کی بتیاں، لالٹینیں یا جو بھی لائٹیں ہیں وہ سب جل چکی ہیں. تو کوئی اس طرح کا کوئی ہو جو ان کے لیے کم از کم 20-25 چارجنگ لائٹیں وہ تاکہ پرووائڈ کرے، ڈونیٹ کرے، تاکہ ہر خیمے کو ہم ایک لائٹ دے سکیں، وہ رات کو اپنے بچوں کو دیکھ سکیں. تو اس طرح سے خواتین کا خاص خیال رکھنے کے لیے یہاں پہ میڈیکل کیمپ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہماری جو ملین سمائل اور دیگر جو ہماری یہاں پر تنظیمی ہٹیاں میں بلانگ کر رہی ہیں اور بڑے دنوں سے وہ پرچار کرتی ہیں اسٹیجوں پر چڑھ کر، تو ان کی ڈیلیوری سامنے نظر نہیں آئی. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ وہ تنظیمیں بھی یہاں آئیں، اور یہاں ہٹیاں بالا کی وہ تنظیمیں بھی حال ہی میں وہ رجسٹر ہوئی ہیں، تو یہاں آ کر اپنا ایک میڈیکل کیمپ شو کریں اور ان کی پرسان عالم کی غریب پروری کے لیے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کشمیر اسٹوڈیو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور دوسرے نمبر پہ المصطفیٰ ٹرسٹ جو یہاں پہ آئی اور ان لوگوں نے آگے یہاں پر سب سے پہلے متاثرین میں راشن اور باقی ضروریات کی چیزیں پرووائڈ کی، تو ان کا بھی بہت بہت دل سے بہت بہت شکریہ. دوسرے نمبر پہ میں اس وجہ سے یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج تقریباً تیسرا دن ہے یہاں پہ آگ لگے ہوئے، تیسرا دن ہے، غالباً آج چوتھا دن ہے. تو اس وقت تک ڈی سی صاحب ہٹیاں بالا، انتظامیہ ہٹیاں بالا اور وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کی طرف سے کوئی احکامات جو ان متاثرین کے لیے یہاں پہ اس سردی کے عالم میں اس وقت جو ہے دیکھیں آپ کہ پورا ایک دل حلالت دینے والی جو ہے یہاں پہ سانحہ ہوا ہے. اس سانحہ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ یہاں پہ آئی، ان لوگوں نے یہاں پہ راشن پہنچایا اور باقی ضروریات زندگی کی ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ پہنچائی. تو اس لیے میں خصوصی طور پہ انتظامیہ ہٹیاں بالا، ضلع جہلم ویلی اور وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب، کیونکہ بار بار تنویر الیاس صاحب کا نام اس وجہ سے آتا ہے کہ تنویر الیاس صاحب ہمدردی اور شفقت لوگوں پہ رکھتے ہیں، اور ان کو یہ جو چیز ہے یہ ہائی لائٹ کر کے یہ بتانی چاہیے کہ یہ جو چیز سانحہ ہے اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ ان متاثرین کو ریلیف مل سکے.